بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عظیم لیڈر کی داستان۔ ہم 4 شادیوں پر زور دیے رکھتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ رسول پاک نے اپنی جوانی کے 25 سال ایک ہی عورت کے ساتھ گزارے، اور حضرت سودا سے دوسری شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد کی۔ ہم نے یہود و نصارہ کی دشمنی کا راگ الاپے رکھا، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ مساق مدینہ کے وقت یہودیوں کے 10 قبائل تھے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی تھے۔ فراس نے گستاخی کی تو ہم نے اپنے ہی ملک میں آگ لگا دی، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کو معاشی طور پر کمزور کر کے اپنی دھاک بٹھائی۔ مشرکین مکہ تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شمال کے راستے پر واقع قبائل سے دوستیاں کی اور مشرکین مکہ کی تجارت کا راستہ بند کروایا۔ جب وہ جنوب کے راستے یمن جانے لگے تو آپ نے وہاں کے باشندوں سے معاہدے کر کے اہل قریش کا راستہ روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ملک کو آگ نہیں لگائی تھی، بلکہ دشمن کو معاشی طور پر کمزور کر کے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ نوبت فاقوں تک پہنچی تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہ آپ بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 500 اشرفیوں کے ساتھ بہترین کھجوریں دیتے ہوئے تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ یعنی اہل قریش دشمن بن کر آئے تو آپ نے ان کی کمر توڑ دی، لیکن وہی دشمن بطور انسان رحم کی بھیک مانگنے آئے تو آپ نے ان کی مدد کی۔ مجھے میں اتنی تاب نہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی سمجھ سکتا، لہذا میں نے آپ کو بطور انسان سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے جانا آپ ایک عظیم مدبر تھے۔ آپ نے اپنی تدبیر سے صلح حدیبیہ جیسے معاہدے کیے جو بظاہر مسلمانوں کو کمزور کرنے والے تھے، لیکن وہی معاہدے آپ کے لیے مکہ کا باعث بنے۔ آپ نے دشمنوں کی جاسوسی کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی تاکہ دشمنان کے ارادے جان سکیں۔ آپ ایک عظیم سفارتکار تھے۔ آپ نے اپنے دشمنوں کے دوستوں سے دوستیاں کی تاکہ ان کا اثر کم ہو سکے۔ مدینہ کے شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ تھا، اور دونوں شہروں کے باشندے مسلم مخالف تھے۔ آپ نے کمال ذہانت سے صلح حدیبیہ میں اہل مکہ سے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی کسی جنگ میں دشمن کا ساتھ نہ دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے خیبر اور اہل مکہ کے مشرکین کو جدا کر کے شکست دی۔ آپ ایک کمال سپہ سالار تھے۔ مدینہ شہر کے تینوں طرف پہاڑ تھے اور وہ زمینی راستہ پر آپ نے خندق کھود کر مدینہ کو آنچ نہ آنے دی۔ آپ نے یہودیوں کے 10 قبائل سے معاہدے کیے کہ وہ اپنے مختلف مذہب کے باوجود مسلمانوں کی جنگیں مدد کریں گے اور جنگی اخراجات مل کر برداشت کریں گے۔ آپ ایک بہترین منتظم تھے۔ آپ نے اپنے بہترین نظامت سے ایک اسلامی ریاست کو بام عروج پہنچایا۔ آپ نے پولیس اور انصاف کا نظام متعارف کروایا اور مجرم کو گردن سے پکڑنے کی ذمہ داری حضرت علی کے سپرد کی۔ آپ نے مختلف ریاستوں میں گورنرز نامزد کیے اور ان سے خط و خطابت سے امور مملکت جانتے رہے۔ آپ ایک بہترین معلم تھے۔ آپ نے کچھ نہ ہونے کے باوجود صفحہ کا قیام عمل میں لایا اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا نظام وضع کیا۔ دنیا کا کوئی فلسفی، کوئی دانشور یا کوئی محقق دنیا کی عظیم ترین شخصیت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل پاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے نبی کے مقام و مرتبہ کے ساتھ ناانصافی کی۔ ہم سارے دن کی چاند کو توڑنے اور واقعہ معراج جیسے معجزات بیان کرتے رہے، لیکن بطور بشر آپ کے کمالات کو کبھی بیان کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بالکل ایسے جیسے امام حسین کے واقعہ کربلا کے علاوہ کسی کو امام کی ذات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی معجزات سے نہیں بلکہ بشرطنہا ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لائے جسے دیکھ کر کیسر و کسریٰ اور فارس کے محلات بھی انگشت دنداں ہو گئے۔ پھر وہ وقت آن پہنچا جب دنیا کا عظیم ترین انسان میدان عرفات میں لاکھوں کی جھرمٹ میں یہ اعلان کر رہا تھا، آج کے دن مکمل ہو گیا، گویا وہ بشرا و معراج پر پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے بند کر گیا۔ دنیا کے عظیم ترین لیڈر، عظیم ترین سیاستدان، عظیم ترین سفارتکار
عظیم ترین صفت سالار اور عظیم ترین معلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔